الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ناظرین کرام، تزکیہ قلب کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ پچھلی کچھ ویڈیوز آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، اس کا ٹاپک بھی تزکیہ قلب کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، جو لوگ دل کی دنیا آباد کر لیتے ہیں نا، پھر انہیں گناہ کا موقع ملے بھی تو وہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ کچھ روحانی طاقتیں ایسی آ جاتی ہیں جو انہیں گناہ سے بچا لیتی ہیں، گناہ کرنے نہیں دیتی۔ اگر کبھی نفس و شیطان کے مکر و فریب کی بنیاد پر اگر وہ لوگ کبھی گناہ کا ارتکاب کر بھی لیں تو پھر وہ توبہ میں تاخیر نہیں کرتے، فوراً اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، رو رو کر، کڑ کڑا کر۔ بس ان کا مقصد فوراً سے اپنے رب کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ ان کے دل میں یہ تڑپ اور یہ بے قراری، بے چینی سی ہو جاتی ہے کہ میرا رب نہ روٹھ جائے، کہ میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ ہر وقت اپنے رب کی یاد میں مستغرق اور منہمک رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو بار بار توبہ کرتے ہیں نا، انہی لوگوں کے بارے میں حضور اکرم، حضور جان عالم، حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو بار بار توبہ کرتے ہیں، فوراً توبہ کر لیتے ہیں اور بار بار رب کے حضور معافی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ پتہ ہے جب وہ بار بار توبہ کرتے ہیں نا تو اللہ کو ان کا یہ بار بار توبہ کرنا اتنا پسند آتا ہے، اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندے، تو میری محبت میں بار بار توبہ کر رہا ہے نا، تو پھر سن، فَلْيَفْعَلْ مَا يَشَاءُ، اے میرے بندے اب جو تو چاہے کرتا رہے۔ اب تو گناہ کرنا بھی چاہے گا تو میری رحمت تجھے گناہ سے بچا لے گی، گناہ سے بچا لے گی۔ ہاں، ایسے لوگ جو بار بار توبہ کرتے ہیں اور اپنے دل کی دنیا کو آباد کر لیتے ہیں، پھر ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم تزکیہ قلب کے مراحل سے گزرتے ہیں۔ ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں، حضرت سلیمان بن بشار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، ہمیں انہی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ صراط مستقیم وہی ہے جن پر یہ اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ اللہ کے ولی، صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگ ہیں یہ اللہ کے ولی، مقربین ہی ہیں، جن کی نقش قدم پر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ جو منزل مقصود کو پالیں گے انشاءاللہ۔ حضرت سلیمان بن بشار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نہایت ہی خوبصورت، حسین نوجوان تھے۔ آپ اپنا واقعی ارشاد فرماتے جب ہم حج پر گئے نا، میرے ساتھ ایک میرا دوست تھا۔ فرماتے ہیں پہلے ہم مدینہ منورہ حاضری ہوئی، مدینہ منورہ سے ایک مقام ابوا ہے، ہم نے وہاں پڑاؤ ڈالا۔ فرماتے ہیں میں وہیں ٹھہر گیا، میرا فرینڈ جو ہے وہ مارکیٹ چلا گیا کچھ اناج لانے کے لیے۔ فرماتے ہیں میں وہاں پر استراحت کر رہا تھا، آرام کر رہا تھا۔ فرماتے ہیں اسی عالم میں ایک حسین دوشیزہ، ایک حسین خوبصورت عورت جس کے حسن کے چرچے تھے اور جس کے حسن کا ہر بندہ شدائی نظر آتا تھا، بڑے چرچے تھے اس عورت کے حسن کے۔ فرماتے ہیں اس عورت نے مجھے دیکھا، میرے پاس آئی اور قریب آ گئی، میرے بہت قریب آ کر مجھے کہنے لگی کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ فرمانے لگے کہ میں سمجھنے لگا شاید یہ کھانا طلب کر رہی ہے، میں نے سوچا شاید کھانا مانگ رہی ہے، تو میں کھڑا ہو گیا اور میں نے دسترخوان بچھانا شروع کر دیا۔ اللہ والے نا یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کون ہے نا، اللہ والے چہرے نہیں دیکھتے، اللہ والے دیکھتے ہیں یہ مخلوق خدا ہے، اور مخلوق خدا کی ہمیشہ خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ یہ کھانا طلب کر رہی ہے تو میں نے فوراً دسترخوان بچھا دیا کہ میں اس کو کھانا کھلا دوں۔ تو وہ حسین عورت کہنے لگی کہ سلیمان بن بشار، میں تم سے کھانا نہیں مانگ رہی، میں تم سے کھانا نہیں لینے آئی،
کہا میں چونک گیا اور ڈر گیا کہ پھر میں نے فوراً سے کہا پھر کیا چاہتی ہو تم؟ کہا وہی جو ایک عورت ایک مرد سے چاہتی ہے، وہی جو ایک بیوی اپنے شوہر سے چاہتی ہے، میں تم سے اس کا مطالبہ کر رہی ہوں، اس چیز کا مطالبہ کر رہی ہوں۔ سلیمان بن بشار فرماتے جب میں نے اس عورت کی بات سنی، میرے قلب پر ایک کیفیت طاری ہو گئی، میرا قلب لرز اٹھا اور اللہ کا خوف مجھ پر ایسا طاری ہوا کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو اور میں زارو قطار رونے لگا، زارو قطار بے ساختہ میری آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور میں رونے لگا۔ یار یہ اللہ والوں کا رونا ہے، اللہ والوں کا رونا ہے۔ اللہ والے روتے بھی ایسا ہے نا کہ ہم رونے پر آ جائیں تو دریا ہی بہا دیں، شبنم کی طرح ہمیں رونا نہیں آتا، تو اللہ والوں کا رونا ہے۔ فرماتے جب میں نے رونا شروع کیا نا، میں زارو قطار رو رہا تھا، اللہ کا خوف مجھ پر طاری ہو گیا اور میرا دل عجب قسم کی کیفیت کا شکار ہو گیا، دھڑکنے لگا تیز تیز۔ فرماتے میں رو رہا تھا، اتنا رو رہا تھا، روتے روتے جب اس عورت نے میرے رونا دیکھا نا تو وہ مایوس ہو گئی اور چلی گئی، لوٹ گئی، دوبارہ واپس ہو گئی۔ فرماتے میں رو ہی رہا تھا، میرا دوست اتنے میں آ گیا، اس نے مجھے روتا ہوا دیکھا، کہنے لگا سلیمان اے میرے دوست تمہیں کیا ہو گیا؟ میں گیا تھا تو تم مسکرا رہے تھے، میرے دوست اب تم رو کیوں رہے ہو؟ بات کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کوئی بات ہوئی ہے؟ سلیمان بن بشار کہنے لگے نہیں نہیں چھوڑو یار، بس مجھے اپنے گھر والوں کی یاد آ رہی، اپنی اولاد کی یاد آ رہی تھی۔ ان کے دوست نے کہا نہیں نہیں سلیمان، بات یہ نہیں ہے، بات کچھ اور ہے۔ وہ بھی ان کے دوست ہیں نا، تو دوست تو وہی ہے نا جو آنکھوں سے حال پڑھ لے، دوست تو وہی ہے نا جو دل کا حال جان لے، دوست تو وہ ہونا یار۔ کہنے کا نہیں سلیمان، بات کچھ اور ہے، مجھے بتاؤ تم مجھ سے چھپا رہے ہو۔ جب بہت زیادہ اصرار کیا اور ان کے دوست نے کہا تمہیں قسم ہے اس ذات کی جن کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، بتاؤ بات کیا ہوئی ہے، مجھے بتاؤ نا۔ بہت زیادہ اصرار کیا نا تو آپ نے پوری بات بتائی۔ فرمایا میں ایسے سے لیٹا ہوا تھا اور یہ واقعہ اور ماجرا ہوا۔ اللہ اکبر! جب دوست نے بات سنی تو دوست کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، ہائے ہائے یہ کیسے اللہ والے ہیں۔ وہ بھی رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے۔ سلیمان بشار نے اپنے دوست کی طرف دیکھا، دوست رو رہا ہے، خود بھی رونے لگ گئے۔ اب دونوں رو رہے۔ سلیمان بن بشار نے اپنے دوست سے پوچھا میرے دوست تم کیوں رو رہے ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ دوست نے کہا کہ سلیمان اللہ اکبر، آپ اس تسکے قلب کے مراحل سے گزر کر اللہ اس مقام پر آ گئے ہیں، اس مقام پر فائز ہو گئے کہ آپ کے سامنے حسین عورت کھڑی ہوئی تھی اور آپ اس امتحان میں پاس ہو گئے، اللہ نے آپ کو اپنی رحمت سے بچا لیا، آپ بچ گئے، آپ امتحان میں پاس ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ سلیمان میں اپنا سوچ رہا ہوں، خدا نہ خواستہ اگر میں ہوتا تو میں کیا کرتا، کہیں مجھ سے وہ گناہ نہ ہو جاتا۔ اللہ اکبر! یہ نوجوان ہیں، یہ جو نوجوانی کی باتیں ہیں۔ آج ذرا ہم اپنے بارے میں سوچیں، ہم بھی نوجوانی کی زندگی گزار رہے ہیں، کیا کبھی یہ کیفیت طاری ہوتی ہے؟ نہیں۔ آج تو ایک دوست سنا رہا ہوتا ہے وہ تجھے پتا ہے میرے پاس بچیاں کتنی ہیں، میرے پاس گرل فرینڈز کتنی ہیں میری، تمہیں پتا ہے میں آج کس کس سے مل کر آیا ہوں، میں نے کیا 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 ہے؟ دوسرا دوست بھی کہتا واہ واہ واہ، تیرے پاس اتنی ہے، میرے پاس اتنی ہے، میں تو یہ کرتا ہوں، وہ کہتا ہے میں یہ کرتا ہوں۔ ہائے ہائے، آج کا نوجوان یہ ہے۔ اور ایک وہ نوجوان تھے جنہوں نے اپنے دل کو پاک کر لیا تھا، دل کو صاف کر لیا تھا، یہ دل صرف رب کے ساتھ جوڑ لیا تھا۔ اللہ! پھر پتہ ہے ایسے نوجوانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے جو اپنے دل کی دنیا بات کر لیتے ہیں،
اور رب کی محبت سے اپنے دل کو معطر اور معمبر کر لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں پھر ہم مکہ المکرمہ گئے اور طواف کعبہ کے بعد ہم ایک حجرے میں چلے گئے، ایک کمرے میں چلے گئے۔ فرماتے ہیں اس کمرے میں میری آنکھ لگ گئی۔ سلمان بن بشار کہتے ہیں اس کمرے میں گیا تو میری آنکھ لگ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں جب میری آنکھ لگی نا تو میری قسمت جاگی۔ میری آنکھ لگی تو ایک حسین خوبصورت شخص میرے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ فرماتے ایسا حسین تھا، میری آنکھوں نے کبھی ایسا حسن دیکھا نہیں تھا۔ میں نے کہا اے حسین شخص آپ کون ہیں؟ تو وہ حسین شخص کہنے لگے میں یوسف ہوں، میں یوسف ہوں۔ تو میں نے عرض کی آپ یوسف علیہ السلام ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں؟ یوسف علیہ السلام، وہ یوسف علیہ السلام جن کو کنویں میں ڈال دیا گیا تھا، اللہ نے ان کی کنویں میں حفاظت فرمائی تھی، وہ یوسف علیہ السلام؟ یوسف علیہ السلام مسکرائے، فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں، وہی یوسف۔ فرماتے جب یہ میں نے سنا نا تو میں نے فوراً عرض کی یوسف علیہ السلام آپ کے اور عزیز مصر کی بیوی کے مابین جو واقعہ ہوا بڑا عجیب تر تھا، بڑا عجیب تھا۔ فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات عرض کری نا تو یوسف علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ فرمانے لگے اے سلیمان ہمارے اور عزیز مصر کے درمیان اور مابین جو واقعہ ہوا بڑا عجیب تر تھا یقیناً، لیکن آج تمہارے اور اس اعرابی عورت کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے وہ بھی بڑا عجیب تر ہے، اور اتنا عجیب تر اور اتنا پیارا ہے کہ اللہ نے اس امتحان میں تمہیں کامیاب کیا، اور میں تمہیں اس بات کی خوشخبری دینے آیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے۔ دیکھیں ناظرین کس طرح اللہ کے پیاروں کے خوابوں میں اللہ کے انبیاء، اللہ کے نبی خوشخبری دینے آتے ہیں کہ اللہ نے تمہارا یہ فلاں عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ تو یہ کیسے ہوا، ممکن ہوا؟ انہوں نے فوراً اپنے رب سے لو لگا لی اور اپنے دل پر رب کا خوف طاری کر لیا۔ اور یہ کب ہوا؟ جب ان کا دل صاف تھا، دل پاک تھا۔ دل پاک اور صاف تبھی ہوتا ہے جب ہم تزکیہ قلب کے مراحل سے گزرتے ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ ہم بتاتے رہیں گے کہ تزکیہ قلب کے مراحل سے کیسے گزرنا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس کے پیارے محبوب حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے اور تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ